بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف چینج وتھ شبانہ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ شبانہ۔ اب تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک میری نئی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا تاکہ میں اپنے چینل کو مزید بہتری کی طرف لے جاؤں اور ان ٹاپکس پہ بھی ویڈیو بنا سکوں جو آپ مجھے سجیسٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کا خاص عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کا خاص فیصلہ کن عمل جو آپ کے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ صرف ایک شام کا وظیفہ اور تمام حاجات تمنا پوری ہو جائیں گی جو آپ کے دل میں ہیں۔ جو بھی مراد آپ کے دل میں ہے، چاہے وہ آپ کے رشتے کی ہو، نوکری کی ہو، گھریلو مسائل ہوں، گھریلو ناچاکیاں ہوں، کاروباری مسئلے ہوں، معاشی تنگ دستی ہو، غرض جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، آپ اس عمل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جمعے والے دن اس عمل سے اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ سراسر خسارے میں رہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کو اس عمل کو ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی زندگی میں بھی خوشحالی آ سکے۔ رمضان المبارک میں جمعے والے دن اس عمل سے آپ فائدہ اٹھائیے، انشاءاللہ تعالی آپ خود اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آرزو، جو خواہش، جو تمنا، جو مراد آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے پورا کر دے۔ رمضان المبارک کے جتنے بھی جمعے آ رہے ہیں، آپ ہر جمعے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پریشانی ہو کوئی بھی تو آپ کسی ایک جمعے یہ عمل کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کو زبردست نتائج ملیں گے۔ اس عمل کی خاص اجازت کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیے گا تاکہ اجتماعی دعاؤں میں آپ کے لیے خاص دعا کی جا سکے۔ رمضان المبارک کے خاص اجتماعوں میں آپ کے لیے خاص دعائیں ہوں گی، آپ کے گھریلو مسائل کے لیے دعائیں ہوں گی۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنا مسئلہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اجتماعی دعاؤں میں آپ کا نام اور آپ کے مسائل کو ڈسکس کر سکیں۔ اس عمل کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 ہے، جمعے کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی جب تک آپ نے یہ وظیفہ مکمل نہیں کر لینا۔ اس وظیفے کی خاص بات یہی ہے کہ آپ نے اس کو بالکل تنہائی میں کرنا ہے، خاموشی میں کرنا ہے تاکہ آپ کا باری تعالیٰ سے رابطہ ڈائریکٹ ہو سکے، آپ کا فوکس اپنی دعا، اپنی حاجات کی طرف ہو تاکہ آپ دلی طور پر اس وظیفے کو کریں اور اس کے نتائج دیکھ سکیں۔ نمبر 2، یہ عمل تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے تاکہ خاموشی اور مکمل توجہ سے کی جا سکے، کیونکہ اگر آپ عمل کے دوران کسی سے بات کریں گے تو آپ کا روحانی رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ جو آپ کا روحانی رابطہ منقطع ہو گیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے کیسے دعا کریں گے۔ نمبر 3، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا آپ کوئی سا بھی درود جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اول و آخر 11 مرتبہ۔ اور نمبر 4 ہے کہ اول درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں درود پاک 11 بار پڑھنا ہے، اور جو مقصد، جو مراد، جو خواہش آپ کی ہو اس کے لیے اپنے بارگاہ الہی میں متوجہ ہو کے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی دلی مراد، آپ کی حاجات اور آپ کی ہر تمنا پوری کریں گے، آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ آپ خود اس عمل کی برکت سے
اپنی خوشحالی، اپنے مسائل کی حل اور تنگ دستی سے نجات کو محسوس کریں۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس عمل کو کرتے وقت ان تمام باتوں کا خیال رکھیے گا کہ وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اپنا روحانی رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا ہے تاکہ آپ کی دعاؤں میں وہ اثر پیدا ہو جائے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔